مردوں کے دل دھڑکا نہیں کرتے، مردوں کے دل سوچا نہیں کرتے۔ ابھی حضرت موت کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مولانا ان لوگوں کو موت کی بات سنا رہے ہیں جو مر چکے ہیں، جن کا صرف دفن ہونا باقی ہے لیکن مر چکے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو عالم اسلام کی تباہی پہ کراتے تو صحیح۔ زندہ کمزور بھی ہو تو اس کی آہ تو نکل جاتی ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو تو ٹپکتا، کسی کے لب پہ آہ تو آتی۔ دنیا میں 200 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، دنیا کی مجموعی آبادی لگ بھگ 600 کروڑ یا 6 ارب ہے، جس میں 1/3 میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہیں دعوی اسلام تو ہے۔ 57 ریاستیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اور دنیا میں معاشیات اور انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کا 80% ان 57 ریاستوں میں ہے، جس پہ کافر بھی زندہ ہے۔ اسلامی ریاستیں اپنا تیل، اپنی معدنیات، اپنی زراعت خود کنٹرول کر لیں تو کافر کی باری بھیک مانگنے کی آ جائے، جبکہ بھیک مسلمان مانگتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے زندہ لوگ ہیں؟ کیا زندگی کے لیے اتنا امتحان کافی نہیں ہے کہ اسے خنجر چبھویا جائے، اس کے سامنے عالم اسلام کی عزتیں تار تار ہوں، اس کی بچیاں چلا رہی ہوں، اس کے بچوں کے پرخچے اڑائے جا رہے ہوں، قاتل ان کے منہ میں پانی ڈالے یا دانہ ڈالے تو ڈالے۔ امت مسلمہ کی کوئی حکومت، کوئی حکمران، کوئی سیاسی جماعت، کوئی عوام، کوئی عام آدمی ایک آہ بھی نہ بھرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں کا جہان ہے، جن کے دفن میں تاخیر ہو رہی ہے، زندے نہیں ہیں۔ کچھ مردے دفن ہو جاتے ہیں، کچھ کے دفن میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم وہ مردے ہیں جو ابھی چل پھر رہے ہیں، رزق اللہ کا خراب کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی زمین کو مزید گناہوں سے پریشان کر رہے ہیں، جبکہ انہی مردوں میں زندہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دہشت گرد کہلائے اور خطرناک ترین انسان کہلائے، جنہیں قید کرنے کے بعد، ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے بعد بھی کافر قریب نہ جا سکے، اور ان پر آسمانوں سے آگ اور آتش برسائی گئی، بم برسائے گئے، اور کہا قیدیوں نے بغاوت کر دی، لیکن جب لاشوں کے ٹکڑے سمیٹے گئے تو ہاتھ بندھے ہوئے پائے گئے، 2 بازو اکٹھے ملے، جن کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ کیسے عجیب لوگ تھے جنہیں کافر قید کرنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر خطرناک سمجھتا ہے۔ زندہ وہ تھے یا زندہ ہم ہیں جن کے درمیان بیٹھ کر وہ کہکا لگا کر شراب بھی پیتا ہے اور اپنی فتح کے جشن بھی مناتا ہے۔ میرے بھائی، دل کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا کہ جب عرصہ معاشر قائم ہوگا، لوگ اٹھیں گے، میں شاید موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں لیکن میں یہ حدیث بیان کر کے واپس آتا ہوں۔ حالات ہی ایسے جذباتی ہیں کہ وہ بندے کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے جن میں صحابہ کرام، جن میں شہداء بدر و احد اور حضرت حسان کے زمانہ کے جانثار لوگ شامل ہوں گے۔ وہ جب اٹھیں گے، جسم کٹے پھٹے خون آلود لباس،
اسلحہ پاس، اس حال میں اٹھیں گے کہ خون کے فوارے جاری ہیں، اٹھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی سجی سجائی قریب کھڑی ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، میدان حشر میں جہنم کو بھی گھسیٹ کے لایا جائے گا کہ دیکھ لو جو انکار کرتے تھے. تو وہ بجائے میدان کی طرف جانے کے جنت کا دروازہ جا کر کھٹکھٹائیں گے. تو انہیں عرض کیا جائے گا کہ حضور ابھی تو آپ اٹھے، عرصہ معاشر قائم ہوا، ابھی تو حساب کتاب ہوگا، میزان عدل پر جائیے، حساب دیجئے، پھر وہاں سے آپ پل صراط سے گزر کر جب یہاں پہنچیں گے تو دروازہ کھلا پائیں گے. حضور فرماتے ہیں وہ اپنی تلواریں ڈھالیں پھینک دیں گے اور متوجہ اللہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تیرے احسانات کی تو کوئی حد نہیں کہ ہم گمراہ تھے، تو نے ہادی برحق کو مبعوث فرما کے ہمیں اپنی راہ عطا فرمائی، ہمیں مال دیے، جان دی، اولاد دی، گھر دیے، ملک دیے، زمینیں دیں، لیکن اللہ تیرے نبی کی اطاعت میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیے، وہ زمینیں چھوڑ دی، قبیلے چھوڑ دیے، جان بچی تھی وہ بھی ہم نے تیری راہ میں دے دی، جسم بچا تھا اس کے پرخ سے اڑ گئے. بار الہ تیری عطا کا تو کوئی حساب نہیں، لیکن ہمارے پاس جو کچھ تھا تیرے نام پہ لٹوا دیا. اس فرشتے سے ذرا پوچھ، یہ تو بتائے کس بات کا حساب مانگتا ہے، بچا کیا تھا جس کا حساب اسے دینا ہے. حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول. نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بعد میں آنے والی امت کی 2 جماعتیں ہوں گی جو بلا حساب جنت داخل ہوں گے. عرض کیجیے یا رسول اللہ بعد میں آنے والوں میں ایسی خوشبخت جماعتیں کون ہوں گی؟ فرمایا ایک وہ جو غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے، اور ایک وہ جو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی رفاقت میں جہاد کریں گے. یہ 2 جماعتیں بلا حساب جنت داخل ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزوۃ الہند کی ابتدا ان جانصاروں نے کر دی جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑی دہشت گرد طاقت کے مقابلے میں سرنگوں ہونا پسند نہیں کیا. وہ بھی حکومت کر سکتے تھے، ان کے پاس ملک بھی رہ سکتا تھا اور اربوں ڈالر بھی وہ لے سکتے تھے. جب ان کے ایک ایک آدمی کے پیچھے 2.5 کروڑ ڈالر انعام دینے کا وعدہ ہے کہ کوئی ایک اطلاع دے دے، ایک بندے کی 2.5 کروڑ ڈالر لے لے، اگر وہ بندہ خود بکے تو کتنے ڈالر ملے؟ لیکن ڈالروں کو عقل گنتی ہے اور لذت آشنائی کو دل حکمران ہوتا ہے اور عقل ماتحت ہوتی ہے. ہم دنیا کی محبت میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ ہماری عقل بادشاہ ہوتی ہے اور دل سوئے ہوئے. وہ اس لیے اسیر نہیں ہوتے کہ ان کے دل آزاد ہوتے ہیں. لذت آشنائی وہی دل محسوس کرتے ہیں جو زندہ ہوں، باشعور ہوں، صاحب فکر ہوں اور فیصلہ کر سکتے ہوں. ورنہ تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہمالیہ پہ بھی قرآن کا نزول ہوتا تو اس کے ذرات بن کر بکھر جاتے. اس میں پرتو جمال ہے، اس میں ذوق آشنائی ہے، اس میں قرب الہی اور وصال الہی کی لذتیں ہیں. یہ قوت تو میں نے ہمالیہ کو بھی نہیں دی کہ میرے جمال کو برداشت کر سکے. ہاں ولیکن یسانی قلب عبد المومن، بندے مومن کا دل جو ہے وہ زندہ ہو تو وہ میرے جمال سے سیراب ہوتا ہے، اسے جذب کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے. تو حضرات